آداب تلاوت قرآن کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے، یا کسی انسان کو کم از کم کتنا قرآن پڑھنا چاہیے، کوئی معیار دیا گیا کہ اتنا پڑھ لیجئے، اتنا پڑھ لیجئے، اتنا پڑھ لیجئے، یا ہمیں اور آپ کو آزاد چھوڑ دیا گیا جتنا چاہو پڑھ لو؟ تو یہ تمام باتیں سولو ہو جاتی ہیں اگر آداب تلاوت قرآن سمجھ میں آتے۔ سب سے پہلا ادب قرآن پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تنظیف الفم۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے منہ کو صاف کرنا چاہیے۔ یعنی کبھی سوچتا ہوں میں اس بات کو کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر منہ میں پان آپ کے ہے یا منہ میں چیگم آپ نے لی ہوئی ہے، گم استعمال کر رہے ہیں، یا کچھ منہ کے اندر کھانے پینے کے ذرات ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک اردو زبان میں جملہ استعمال کر جھوٹا منہ، تو یہ تو اردو کا محاورہ ہے۔ اس سے تلاوت قرآن پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن تو قرآن ہے، کچھ کھا کے پڑھیں قرآن یا منہ صاف کرنے کے بعد قرآن پڑھیں۔ اور جب اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ لازم ہے کہ تنظیف الفم، پہلے اپنے منہ کی نظافت کرو، وما ہی یا رسول اللہ، یہ تنظیف الفم، یہ منہ کو واش کرنا کیا ہوتا ہے؟ قال السواک، آپ فرماتے مسواک کیا کرو۔ اب ہو سکتا ہے اس مسواک کو ہم کہیں برش کیا کرو، بعض نے اس کے خلاف لیا، مسواک اور برش اور وہ الگ موضوع، لیکن ہو سکتا ہے آج کے دور میں شاید مسواک سب استعمال نہ کر سکتے۔ تو اصلاً جو حروف کی ادائیگی ہے، پھر غور کیجیے گا کہ قرآن کو خاموشی کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر نہیں ہے، بہتر ہے کہ انسان بلند آواز سے پڑھے۔ اور جب بلند آواز سے پڑھے گا، اگر خاموشی سے بھی پڑھے گا تو دو باتیں ہوں گی، ایک دل میں پڑھنا، ایک زبان سے پڑھنا۔ دل میں پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ تلاوت نہیں ہے، تلاوت زبان سے پڑھنے میں۔ اور زبان سے پڑھنے کے لیے آپ کے پاس جو اعضائے تلاوت ہیں، اعضائے حروف جو ہیں وہ سب منہ کے اندر ہے، حلق ہوا، زبان ہوئی، دانت ہوئے، ہونٹ ہوئے، یہ سب کے سب تجوید کے علم کے اعتبار سے یہ مخارج حروف ہیں۔ اگر اس میں کہیں پر کوئی چیز موجود ہے ایکسٹرا، باہر کی کوئی فون باڈی موجود ہے اندر، جب آپ تلاوت کریں گے اور اس مخرج کو یوز کریں گے رائٹ یا لیفٹ کو، تو وہ سائڈ سے زبان پہ آ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے حبیب چاہتے ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی کہ پسینے کی اسمیل کو چھپانے کے لیے خوشبو کا استعمال۔ آپ مجھے بتائیں اگر باس سے بات کر رہے ہو تو کیا باس سے بات کرتے ہوئے آپ اپنی ٹیتھ کے درمیان کوئی چیز نکال سکتے ہیں بات کرتے ہوئے؟ آپ اسکول گئے ہو اور اسکول میں ٹیچر سامنے موجود ہو اور آپ کے ٹیتھ میں کچھ چیز لگی ہوئی ہو، آپ یوں کر رہے ہو ٹیچر کے سامنے، تو ٹیچر پنش کرتی ہے یا پنش کرتا ہے، کیوں؟ خلاف آداب، یہ رسپیکٹ کے خلاف ہے۔ تلاوت قرآن کیا ہے؟ خدا کی خدمت میں موجود ہونا، یہ کتاب نہیں ہے، یہ خدا سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ اور آپ تو یہ بات ذہن نشین کر چکے کہ دو طریقے خدا سے بات کرنے کے، ایک میں بات کروں وہ سنیں، ایک وہ بات کرے میں سنوں۔ اگر وہ بات کرے میں سنوں، اس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ وہ بات کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، آنکھیں آدھی بند، آنکھ کھلی ہوئی، منہ میں
نہیں. تو آداب تلاوت قرآن کا پہلا مسئلہ، جب آپ تلاوت کیجئے کلی کر لیجئے. کچھ کھایا ہو پیا ہو ٹیس صاف کر لیجئے تاکہ تلاوت قرآن کے وقت میں آپ کے دہن میں کوئی بھی غذا کا ذرہ موجود نہ ہو. بات واضح ہوگی؟